سوال یہ ہے کہ ساری دنیا اتنی مجبور اور لاچار کیوں بنا دی گئی؟ ہو گئی نہیں، کسی نے کیا، بنا دی گئی۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ فیصلے کے دن اسی دنیا میں جب نیشنز کے، قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں، ججمنٹ ڈیز آتے ہیں، تب ایسا ہوتا ہے۔ یہ ججمنٹ ٹائمز ہیں، یہ فیصلے کا وقت ہے، یہ عرضی قیامت ہے، زمینی قیامت۔ قرآن نے کہا سورہ حج کے اندر، سورہ نمبر 22 آیت 17، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ ساری قوموں کو، سارے نیشنز کے نام لے لیے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اور وہ جو جیوز ہیں، اور وہ جو انڈین نیشنز اور انڈین جو ہندوز کہلاتے ہیں، وہ بودھ کہلاتے ہیں، اور وہ جو کرسچنز ہیں، اور وہ جو زoroastrians ہیں، اور وہ بھی کہ جو ان ساری کیٹیگریز میں نہیں آتے لیکن ایڈولیٹرز اور مشرک ہیں۔ اللہ فیصلے کا دن جب آئے گا یا قیامت جب آئے گی تو ان کے درمیان سب کے فیصلہ کرے گا۔ پھر ان اللہ علی کل شیء شہید، اور ہر بات کے اوپر اللہ گواہ ہے۔ تو اس ججمنٹ ڈے یا ان ججمنٹ ٹائم میں یہ قوموں کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ سوال پھر یہ ہے کہ سبھی غیر مسلموں کا کامن مشترک جرم کیا ہے؟ سمان اپرادھ کیا ہے؟ سمان اپرادھ سب کا، انہوں نے ست کو، انہوں نے حق کو، انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے بجائے، بڑی تعداد نے تو سمجھ کر اس کی مخالفت کی اور مذاق اڑایا۔ اس کا نام ہے اسلاموفوبیا۔ یہ اسلاموفوبیا کا کلچر پوری دنیا میں جب عام ہو گیا تو پھر یہ ججمنٹ ٹائم، یہ فیصلے کے دن آئے، یہ زمینی قیامت آئی کہ ست کو ماننے کے بجائے، حق کو تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے افواہیں پھیلائیں، اور جنہوں نے نہیں پھیلائیں یا جنہوں نے نہیں مذاق اڑایا، انہوں نے یا تو ان میں سے بہت سے ٹیسٹ سپورٹ دی، یا تو سائلنٹ رہ کر، اور یا اس بات ایسے انہوں نے انڈائریکٹ حمایت کی کہ یہ تو آزادی رائے کی بات ہے، یہ تو ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، اس لیے جس کا جو دل چاہے کہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ افواہیں پھیلانا اور ساری دنیا کے اندر، اس سے ست ختم نہیں ہو پائے گا۔ سورہ نمبر 61 یعنی سورہ الصف کی آیت 8ویں آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تو اس لائٹ کو اور اپنے نور کو کمپلیٹ اور مکمل کر کے رہے گا، یہ لوگ افواہوں سے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، ریومرز سے ختم کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ریومرز سے اور افواہوں سے ختم کرنے کا نام جو ہے یہ ہے اسلاموفوبیا۔ تو قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں ہو پائے گا، اور مذاق اڑایا گیا ہمیشہ، یہ بھی کہا قرآن نے۔ سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر یعنی سورہ الانعام آیت نمبر 10 اور 11، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اس سے پہلے بھی جب رسول آئے، یعنی میسج پہنچانے والے، ست کا دینے والے کہیں آئے تو ان کے مذاق اڑائے گئے، اور جب مذاق اڑایا گیا تو پھر وہ گرپ میں آ گئے وہ لوگ عذاب کی۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، گھوم پھر کر دیکھو، پچھلی تاریخ پر نظر ڈالو زمین کی، ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور اس کے بعد اسے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ انجام برے ہوتے رہے ہیں جھٹلانے والوں کی سچائی کو، اور پھر ایک درمیان میں یہ ایک فیز آیا ہے کہ جس میں جھٹلانے والوں کا برا انجام سامنے آ رہا ہے۔ ہندوستان، یہ بھارت کا حال باقی سب نیشنز سے زیادہ برا ہے، ایسا کیوں ہے؟
اور جگہوں پر تو افواہیں تھیں، اور جگہوں پر تو جھوٹ تھے، یہاں جھوٹ کو، افواہوں کو انڈسٹری بنا دیا گیا، آرٹ بنا دیا گیا۔ انہوں نے جھوٹ کو صنعت کے درجے تک پہنچا دیا گیا اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کی۔ یہ پھر سورہ نمبر 16، سورہ النحل سورت کا نام ہے، اس کی آیت نمبر 112، 112، اس میں قرآن نے کہا کہ ذرا سا اس کی مثال دیکھو اس بستی کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک بستی جہاں پر خوب امن تھا، مطمئن تھی، سیٹسفائیڈ تھی، یاتیہا رزقها رغداً من کل مکان، چاروں طرف سے روزی فراوانی تھی، ٹھیک ٹھاک مل رہی تھی سب کو۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اس کی ناشکری کی، اس کا انکار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو پھر اللہ نے ان کے لیے جو لباس بھیجا وہ بھوک کا اور خوف کا، وہ پہنا دیا گیا۔ وہ پہلے تو امن میں تھے اور سیٹسفیکشن اور مطمئن تھے۔ بما کانوا یصنعون، وہ جو انہوں نے مینوفیکچر کیا تھا، وہ جو انہوں نے گڑھا تھا، وہ جو انہوں نے جس چیز کو انڈسٹریلائز کر دیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ کیا گیا۔ یہاں پر ایسا ہوا، یہاں پر جو عذاب ہے وہ باقی سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہ ایمان لانے والوں پر عتاب کیوں ہے؟ وہ جو مسلمان ہیں وہ تو ایمان لاتے ہیں نا، وہ مذاق نہیں اڑاتے، وہ بھی تو اس دردناک عذاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ پورا کراؤڈ، یہ اتنی بڑی بھیڑ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14 to 18 کہتا ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ قل لم تؤمنوا، یہ علم کے مرکز سے جو لوگ دور ہیں، قالت الاعراب آمنا، جو علم کے سینٹر یا مرکز یا کین سے دور ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایمان والے۔ ان سے کہو تم نہیں ہو ایمان والے، ولیکن قولوا اسلمنا، خالی مسلمان اپنے آپ کو کہتے رہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ کی، اپنے مالک کی، اپنے رب، اپنے ایشور کی اور اس کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر کا انوسرن کرتے اور اس کی اطاعت کرتے تو تمہارے اعمال کا اچھا بدلہ ملتا، کچھ بھی اس میں سے بچا کر نہیں رکھا جاتا، چھوڑا نہیں جاتا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ پھر اللہ تو بہت سی غلطیوں کو ڈھک دیتا ہے، اور جو اچھی نیت سے جو عمل کیے جائے ان کا اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، فرقوں میں بٹ گئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور 105، 104 اور 105 کے اندر، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایسے گروپس ہونے چاہیے، کم از کم ایک گروپ تو ایسا ہو کہ جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور بھلائیوں لوگوں کے اندر پھیلائے، بھلائیوں کی تاکید لوگوں کو کرے، جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں ان سے لوگوں کو روکے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو جن کی کھیتی پھل دینے والی ہے، جو فلاح پانے والے، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقے بنا لیے آپس میں۔ یہ ان سے کہا ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے اندر فرقے بنا لیے، تم ان کی طرح مت ہو جانا اور خوب آپس میں مت بھید اور اختلاف کر لیے۔ اس کے بعد کے کھلی ہوئی ان کے پاس روشن نشانیاں تو اللہ کے کلام کی شکل میں، ایشوانی کی شکل میں آ گئی تھیں نا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کو زبردست بڑا عذاب ہوگا۔ یہ ساری بھیڑ اللہ کی نظر میں مسلمان کہہ لے اپنے آپ کو، مومن نہیں ہے، ایمان والی نہیں ہے، اور ان کو جو اصل ذمہ داری دی گئی تھی امت کی حیثیت سے وہ انہوں نے پوری نہیں کیے۔ اگر نہیں کیے تو پھر ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر سوال یہ آ رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں بڑے پائس، بہت اچھے، پابندیاں کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کتنے مسلمان ہیں، بڑی بہت ہیں نا، وہ بھی جگہ جگہ گرپ میں آ رہے ہیں۔ یہ جیسے عذاب کہا جا رہا ہے، اس عذاب کی گرپ میں آ رہے ہیں، وہ بھی اس میں ہلاک ہو رہے ہیں۔
ایسا کیوں ہے؟ ان کو تو بچنا چاہیے تھا نا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک جب بڑی تباہی ایسی آتی ہے کہ بڑی تعداد کے اندر لوگ عذاب کے مستحق ہو جائیں تو پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورہ نمبر 8 یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں اس فتنے کی تباہی سے بچنا جس کی گرپ کے اندر صرف وہی لوگ نہیں آئیں گے ظالم جو ظالم ہیں، بلکہ دوسرے بھی پھر جائیں گے۔ انہوں نے نکلنے کے بعد جو زیادتی لوگ کر رہے تھے اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، اس کو اپوز کیوں نہیں کیا؟ یہ اپنی عبادتوں اپنی نیکیوں میں لگ رہے ہیں، ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو ملے گا، وہاں ملے گا جو بدلے کا جہان ہے۔ لیکن یہاں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ عذاب کے اندر یہ بھی گرفت کے اندر آئیں گے۔ یہ قرآن نے بتایا اور کہا اس فتنے سے بچنا، اس فتنے کی تباہی سے بچنا۔ ایسا ہوتا رہے گا کہ جب یہ بھی پکڑ کے اندر آتے رہیں گے اس دنیا کے اندر، عذاب کے اندر، جو اچھے یا نیک لوگ کہلاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ سمجھ لو، جان لو کہ اگر تم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ظالموں کی ایک بڑی تعداد تو بچی ہوئی ہے، یا یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گرپ میں آتے ہیں، وہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، انفیکشن ان کو ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، ایسی اچھی خاصی بڑی تعداد ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر اس عذاب سے بچ کے کیسے نکل آتے ہیں؟ ان کو مہلت دی جا رہی ہے، ان کی رسی دراز کی جا رہی ہے، بیچ میں جھٹکے دیے جا رہے ہیں کہ شاید سمجھ جائیں، شاید اس سے ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ یہ بات کہی قرآن نے، میں 2 جگہ کا حوالہ دے رہا ہوں، بہت سی جگہوں پہ کہا۔ ایک سورہ روم، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور پانی دونوں جگہ ڈسٹربنس ہو گیا، اپہیول ہو گیا، فساد ہو گیا، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ جو کچھ انہوں نے کیا یہ اس کے بدلے کے اندر، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ جو ہے، مالک جو ہے، وہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دے، بعض اعمال کا مزہ چکھا دے۔ اب یہ ٹوٹل آخری فیصلے نہیں ہیں، لیکن اس کی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید اس کی وجہ سے پھر وہ واپس آ جائے، اب صحیح راستے کے اوپر آ جائے، حق کو پہچان لیں، ہٹ دھرمیوں کو چھوڑ دیں۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا سورہ نمبر 32 آیت نمبر 21 یعنی سورہ سجدہ آیت نمبر 21 کے اندر، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ایسا کرتے ہی رہیں گے کہ ان کو جو بڑا عذاب ہے جس کے اندر سب ہر ظالم ہلاک ہو جائے گا، اس سے پہلے یا اس کے علاوہ ہم یہ ذرا اس سے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، ان کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ یہ اس لیے کہ شاید لوٹ جائیں، شاید حق کو پہچان لیں، شاید سچ کی مخالفت کو بند کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جنرل عام جو سنکرمن ہے، یہ وبائی شکل ہے ہلاکت کی، اس سے حفاظت کا کوئی شیور یقینی طریقہ یا ذریعہ ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے بالکل ہے۔ اس طرح کی جب عذاب آتے ہیں، جب تباہیاں آتی ہیں، تو رسولوں کو، میسج پہنچانے والوں کو، ایشور کا، اللہ کا صحیح پیغام ڈیلیور کرنے والوں کو ہمیشہ، اور ان کا ساتھ دینے والوں کو ہمیشہ بچایا جاتا ہے۔ یہ کہا، مثلا ایک جگہ میں مثال دے رہا ہوں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 103، سورہ نمبر 10 یعنی سورہ یونس آیت 103، ثم ننجی رسولنا، پھر اس کے بعد ہم بچا لیا کرتے ہیں، نجات دیتے ہیں، مکتی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارا میسج ڈیلیور کرنے والے تھے، والذین آمنوا، اور جو ان کا ساتھ دینے والے، ایمان لانے والے لوگ تھے، جن کا پورا فرم بلیف تھا اس کے اوپر، ان میسج دینے والوں کے اوپر۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور یہ اللہ نے کہا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ ہمارے اوپر آبلیگیشن ہے ایسا
کہ ہم اس طرح کے ایمان والے، یہ ہوتے ہیں ایمان والے، اس طرح کے ایمان لانے والوں کو ہمیشہ مکتی دیا کریں اور ان تکلیفوں اور ان عذابوں سے نجات دیا کریں۔ کیا یہ جو عالمی تباہی ہے اس کے بارے میں کچھ پہلے سے بھی کبھی بتایا گیا تھا؟ اس کی کوئی پہلے سے کوئی پیشین گوئی بھی تھی قرآن کے اندر ہے۔ سورہ 44 یعنی سورہ دخان، اس کے اندر آیت نمبر 10 سے لے کے 16 تک ایسا لگتا ہے کہ تصویر کھینچ دی ہے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ وہ جو ایٹماسفیئر کے اندر جو پارٹیکلز جو پھیلے ہوں گے اسے وہ چاروں طرف جو ہے وہ پھیل جائے گا، یغشی الناس، دنیا کے انسانوں پر وہ پھیل جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ بڑا درد کا عذاب ہوگا، بڑی تکلیف کا یہ عذاب ہوگا، سب جگہ پھیلا ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، لوگ فریاد کریں گے، چیخیں گے کہ ہے ایشور، اے اللہ اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ہٹا لیجیے، اب ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ یہ غلطیوں کو جب اپنی سمجھیں گے اور آبادیں دیں گے۔ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، یہ پہلے کیوں نہیں سمجھا تھا؟ ان کے پاس یہ کب ہدایت قبول کرتے ہیں، مارگدرشن کب مانتے ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں سمجھا تھا؟ ان کے پاس تو میسج آئے تھے، کلیئر آیا تھا، اس کا تو مذاق اڑاتے رہے۔ ثم تولوا عنہ، اس سے پیٹ پھیرتے رہے۔ وقالوا معلم مجنون، میں پیغام دینے والوں کو کہتے رہے کہ دیوانے ہیں، یہ تب یہ کرتے رہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، تو پھر تھوڑے سے وقت کے لیے ایسا بھی ہوگا، پھر ہم عذاب کو ہٹا لیں گے، کم کر دیں گے، ہٹا لیں گے۔ انکم عائدون، یہ پھر اپنی بری حرکتوں کے اوپر لوٹ آئیں گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، اور پھر اس کے بعد جب بڑی پکڑ ہوگی اس سے نہیں بچ پائیں گے، جب وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اس دن پھر اللہ کا قانون ان سے پورا بدلہ لے گا۔ اتنے سخت حالات ہیں، ان میں انسانیت کے لیے کوئی خاص پیغام، کوئی پرٹیکولر میسج عام انسانیت کے لیے؟ بہت سے میسیجز ہیں، میں ایک میسج جو قرآن کی طرف سے میں ڈیلیور کر رہا ہوں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، ان سے کہو، ان سے کہہ دو میری طرف سے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، اپنے پراؤں پر بہت ظلم کر ڈالا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بہت پاپ ہوں، بہت گناہ ہوں، ان سب کو وہ ڈھک سکتا ہے، ان سب کے پریناموں سے وہ بچا سکتا ہے، سچی توبہ تو ہو۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس کی تو صفت ہے، اس کا گن ہے کہ وہ ڈھک دیتا ہے، وہ اچھے عمل کا پھر اچھا بدلہ دیتا ہے، لیکن سچی توبہ تو ہو۔ وانیبوا الی ربکم، پلٹو لوٹو اپنے مالک، صحیح مالک پربھو کی طرف، رب کی طرف۔ واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور اس سے پہلے کہ تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے، ایسا عذاب آ جائے، سرنڈر کر دو، سر تسلیم خم کر دو، نتمستک ہو جاؤ اپنے رب کے آگے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور ہر سچویشن سے ریلیٹڈ، ہر طرح کے حالات سے متعلق انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، اس میں جو اس وقت کے حالات سے متعلق ہو، وہ ایسا نہیں کہ سچویشن کوئی اور ہے اور آرڈر کوئی اور نکال لیا، اس سے ریلیٹڈ سچویشن نکالو، وہ سب سے اچھی ہوگی اس وقت، اور اس کے مطابق تم جو ہے وہ پھر عمل کرو، اس سے پہلے کہ اچانک ایشور کا، اللہ کا پرکوپ اور عذاب تمہیں گھیر لے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہو، تمہیں آبھاس بھی نہیں ہو کہ تمہیں گھیر لیا گیا، تمہارا گھیراؤ ہو گیا۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ وقت آ جائے کہ بڑی حسرت کے ساتھ میں کوئی کہے کہ مجھ سے بڑے قصور ہو گئے اللہ کے جناب میں، ایشور کے معاملے میں۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق ہی اڑاتا رہا، میں اسے مذاقی سمجھتا رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی،
لکنتم من المتقین، یا کوئی ایسا بھی نہ کہے، یہ بتا دیا گیا نا پہلے سے، اب پھر بات کو کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی کو یہ کہنا پڑ جائے کہ اگر میرے پاس مارگدرشن آ گیا ہوتا، اگر صحیح ہدایت کا راستہ اگر آ گیا ہوتا تو میں پھر اوگیا سے، نافرمانی سے میں بچنے والوں کے اندر ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا جب عذاب گھیر ہی لے تو اس وقت کوئی کہے کہ بس ایک موقع اور دے دیجئے، مجھے واپس اس عذاب سے نکال کر جانے دیجئے، اور اب میں جو کچھ کروں گا وہ سب کچھ بیلنس و متوازن اور اچھے کام ہوں گے۔ بلا قد جاءتک آیاتی، کیسے ہوگا اب یہ؟ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں، آیتیں آ چکی تھیں۔ فکذبت بہا واستکبرت، تم نے جھٹلایا، تم نے اہنکار کیا، تم نے استکبار کیا، تم نے بڑی بڑی باتیں کی اس کے مقابلے میں۔ وکنت من الکافرین، تم تو ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو انکار کرنے والے تھے، نہیں ماننے والے تھے، جھٹلانے والے تھے، ناشکری کرنے والے